سامعین، ہمارے تھنک ٹینک آج ہمارے ساتھ ہیں. ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ کرونا میں چلے گئے ہیں اور پہلے فلو ان کو ہوا، اور یہ چونکہ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں ہر وقت، جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. پھر ظاہر ہے باہر بھی جانا، سودا سلف خریدنا، موسم بھی ہے، پھر موسم آپ کو پتہ ہے پکڑ لیتا ہے. اور خاص کر جو ہے وہ آپ کو صحت زیادہ مضبوط نہ ہو تو یہ پھر آپ کو بیماریاں جو ہے وہ آپ پر حملہ کرتی ہیں اور آپ کو گھیر لیتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ بڑے مضبوط ارادے کے مالک ہیں ہمارے تھنک ٹینک. پھر بھی یہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. شاہ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجا غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی راجا صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو شاہ صاحب موٹی موٹی بتائیں کیا ہو رہا ہے. ڈنمارک میں برفباری تو بہت زیادہ ہوئی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پگھل تو نہیں رہی، لیکن جو ہے وہ سڑکیں صاف ہو چکی ہیں اور گاڑیاں تو سڑک پر چلتی ہیں، لیکن عام گلیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم لوگ جو ہے اپنے وطن کا جو ہے، یعنی کہ ڈنمارک اب ہمارا وطن ہے. ہمارے یہاں پہ تیسری چوتھی نسل جا رہی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے اس موسم کے ابھی عادی نہیں ہوئے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دم جو یہ ویکنڈ شروع ہوا تھا جمعے سے، یہ موسم چلے جائے گا -11 تک. یعنی یہ نہیں کہ -11 ضروری سردی باہر ہو، بلکہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کے زور کے ذریعے یہ آپ کو محسوس کر سکتی ہیں. ہواؤں کا پریشر جو ہے وہ -10 11 اس طرح ہو سکتا ہے. اور سردی بعض جگہ تو اگر آپ باہر کھیتوں میں چلے جائیں وہاں پہ تو حشر ہے. آپ یقین کیجئے گا، مجھے پوسٹوں پڑوس سے جہاں پہ لوگ ہینڈی کیپس لوگ رہ رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے تصویریں رسال کی ہیں کہ 4 دن سے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے، نہ کوئی سودا لینے کے لیے، نہ کچھ، کیونکہ برفیں ہی نہیں، انہوں نے کمیون نے صفائی نہیں کی. یہ تو اندرا کوپر ہیگن کا حال ہے. یہ ہے ہمارے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تو بہت کچھ کریں گے، جب آپ ہمیں الیکٹ کر دیں گے تو ہم بہت شور ڈراب کریں. کیا پورے ڈنمارک کے اندر راجہ صاحب کسی کمیون کے پاس ایک آنا نہیں ہے. بلکہ کل آپ نے جب شام کو مجھے ٹیلی فون کیا تھا تو میں اس وقت خبریں سن رہا تھا ڈینش، تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ جو فیلک والے ہیں اور دوسرے وہاں سڑکوں کو صاف کرنے والے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ان کے پاس سورسز ختم ہو گئے، ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، نہ سڑکیں صاف کرانے کے لیے یہ پیسہ دے سکتے ہیں، نہ یہ سیلٹ خرید سکتے ہیں، نہ کچھ. کمیونوں کے پاس پیسے نہیں ہے. یہ بھول گئے وہ تھے کہ ڈنمارک میں اب سردی نہیں آئے گی. یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈنمارک جو ہے وہ ایک ایسا قسم پیسہ کدھر گیا؟ یہ یوکرین اور دوسری جنگوں میں کھانے روزانہ چکر. آپ نے کبھی دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں ہماری جو اپنا وزیر اعظم ہے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ روزانہ ٹریول کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں جی، کبھی ادھر جا رہے ہیں. وہ اپنا نام بنانے کے لیے، عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے. عوام جو ہے یہاں پہ، تو شاہ صاحب عوام بولتی کیوں نہیں؟ عوام بول رہی ہے. آپ دیکھیں فیس بک دیکھیں، آپ ٹویٹر دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، تو تو عوام شاہ صاحب بول عوام اب رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پر یہ بس شغل ہی ہے نا یہ، لیکن پریکٹیکلی تو کچھ نہیں ہے. نہیں، لیکن جو آ رہا ہے ہمارا باقاعدہ، آپ دیکھیں بسوں کا، دیکھیں کہ بسوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، بسیں سلپ ہو کر، اتنی بڑی بسیں. اب یہ 5C جو ہے، جو ہیوزم سے چلتی ہے، وہ سلپ ہو ہاں، کر اس تو کو پبلک وہ دھکے تو مار مطلب، رہی ہے. ہاں پبلک دھکے مار رہی ہے. یہ تو مجھے ایسا لگا کہ باقی ہم پاکستان چلے گیا اور لوگوں تھلے دھکے مارو. تو وہ اس کو یہ برف کے اندر اتنی شاہ برف صاحب سائڈوں پہ چلے یہ کھڑی ہے. دھکے چلتے رہیں گے. اور شاہ صاحب مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ بھی رہے تھے، فون بھی کر رہے تھے، تو میں نے کہا جی ہم تو جو پروگرام کرتے ہیں وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بات ہمارے پاس چھپی ہوئی نہیں ہوتی. جب آن ایئر چلی جاتی ہے تو پھر وہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جی شاہ صاحب، میں نے کہا شاہ صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وقفہ لوں گا
اور میں اب جو ہے سیاست میں جو ہے پارٹی میں نہیں ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے جو کچھ آپ نے سنا ہے تو وہی کچھ میں نے جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی ہمارے پاس وہی انفارمیشن ہے، اور کوئی فالتو انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ میں نے بالکل یہ بات کہی تھی کہ میں 18 نومبر کے بعد فنکشنل نہیں ہوں گا. پارٹی ممبر میں ان کا ہوں، کیونکہ وہ تو آپ کی سال کے بعد ممبرشپ ختم ہوتی ہے، یا آپ کسی وہاں پہ چلے جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہے 18 نومبر تک. میرا کام ہے میں ان کو ساتھ لے کے، مجیب قریشی صاحب کو ساتھ لے کے، اس ٹیم کو ہم لے کر آگے چلیں اور ان کو ون سیٹ جو ہے وہ لے کے دے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کل برلنگس والوں نے بھی ایک بہت بڑا مضمون لگایا ہوا تھا ان کے اوپر، سکندر کے اوپر. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ایڈوائز نہیں دیتے. شاہ صاحب ایک 42 دوسرے والے کی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سارا کچھ جو کمیونوں نے کیا تو اصل میں دیکھیں راجہ صاحب، اس وقت ایک ہم عالمی جنگ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے، تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے. اللہ نہ کرے کسی وقت یہ شعلے بڑک پڑتے، کسی وقت ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کی حکومتیں جا رہی ہیں. آپ یہ حساب لگا لیں کہ ناروے کی جو پرنسس ہے اس کو انہوں نے، ناروے والوں نے ٹی وی پہ دکھا دیا کہ وہ جعفری ایپسن جو ہے اس نے اس کو آفر کی کہ میں بیوی ڈھونڈ رہا ہوں، تو تم میری بیوی، میں بیوی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ملو. شاہ اور صاحب وہ اس کے ماڈرن ساتھ اس کے دنیا میں، تعلقات. ماڈرن خیالات میں یہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں نا. نہیں، بس وہ ایک بلیک میلنگ کا، ایک پروٹیکشن کا ایک ذریعہ تھا. وہ تو پکڑے اس لیے گئے کہ بہت زیادہ بونس جو ہیں بچیوں کی اور تو بچوں کی وہ شاہ وہاں صاحب سے آپ ملی. کو اور پتہ ہے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، تو شاہ صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اپنے برف کی بات کی، بسوں کو لوگ دھکا مار رہے ہیں، کمون کے پاس پیسے نہیں ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف مارچ اپریل میں جو ہے وہ الیکشن کا، پارلیمنٹ کا اعلان ہونا جا رہا ہے. ابھی لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے الیکشن کی کوئی پتہ نہیں کون بندہ آئے گا، کون لڑے گا. انہیں پتہ ہے ماما چاچا غلطیاں سب کو ہم ساتھ اپنے ملا لیں گے، بولیں گے انکل جی ووٹ دیں، فلاں ووٹ دیں، تو ڈیفینیٹ بندہ ایک دوسرے کی مخالفت میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ادھر ہوتا ہے، دوسرا ادھر ہوتا ہے. چونکہ ہمارے نیچر میں یہ چیزیں گھس چکی ہے نا، ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ دوسرے کے مخالف چلنا ہے. تو شاہ صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتی سیاست کی. دیکھیں جی، اس وقت جو سینیریو ہے، اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کے شعلے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ساری حکومتیں ویسے کی ویسے رہیں گی، اور وہ فارم 47 پہ سارے ہی سلیکٹ ہو جائیں گے اور کچھ آرام سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے خود بخود ہی، کیونکہ یہ لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، استعفیٰ دے کے پرا ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے اس طریقے سے. اور اگر یہ ہوئے الیکشن تو پھر یہاں پہ ان کو اپنی سلیکشن کرنی پڑے گی. جو بڑا گروپ ہے نا، ان گروپوں کی فائٹ ہوگی. وہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ بندے جن کی نشاندہی ہو چکی ہے، جو بندے گندے انڈے ہو چکے ہیں، ان کی جگہ جو نئے انڈے آئے وہ ہمارے جو ہے وہ آگے آئے. اور اس کے لیے وہ مختلف حربے بھی استعمال کریں گے. تو مطلب ہے یہ گھونسلے ہے کہ بننا نارمل. شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل. یہ تو یہ ہم لوگ اب بھول جائیں کہ فیئر الیکشنز جو ہیں ان کی کوئی یہاں پہ بات ہوگی، یا فیئر الیکشنز کی طرف کوئی ہم دیکھ سکیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، شاہ یہ صاحب ہوتے گندے انڈے تو جیل کھا جائے گی، چیل آتی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ چیل اڑتی ہے. ہیں. جی چیز تو کھا جائے گی گندے انڈوں کو، لیکن گندے انڈے جاتے جاتے جو اس کے اندر گندا بچہ ہوتا ہے وہ نیچے پھینک جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں انڈے کا کھول تو میں چیز مجھے لے کے جا رہی ہے، لیکن جو بچہ ہے اس کے اندر وہ سروائیو کر جاتا ہے، وہ پھر ان کی جگہ وہ بیٹھ جاتا ہے.
تو شاہ صاحب اب آتے ہیں جو ہماری لوکل برننگ نیوز ہوتے ہیں ان کی طرف ہم ظاہر ہے بات کرتے ہیں، دل لگی میں گپ شپ میں بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو آپ کی کاف لیگ میں عالمی جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے یہ کوئی عالمی جنگ نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہے۔ میں اس کا ریمیننگ اسٹل چیئرمین ہوں۔ مجھے پیچھے سے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد یا لاہور سے مجھے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ بھائی تم نہیں رہے یا تم چھوڑ دو، یا کسی نے مجھے ٹیلی فون کہا ہو، بلکہ جب بھی ان کے لوگوں کے ساتھ آپ موجود تھے، آپ بالکل ٹیلی فون پہ ساتھ تھے اسی طرح، اور جب انہوں نے کہا جی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سٹل ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی لیکن مانے شاہ یا صاحب نہ وہ مانے، تو کہتے ہیں لیکن یہاں نہ کوئی چیئرمین بنتا ہے، نہ کوئی صدر بنتا ہے، نہ کوئی چیف اور ڈپٹی سارے چیز کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سب لیٹر 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 کھیل رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ لیٹر کیا ہے؟ پارٹیاں لیٹر سے چلتی ہیں؟ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے نا جو اصولی طور پہ چیزیں جا رہی ہیں وہ دیکھی جائے تو اب لوگوں کو اپنی شاہ جی فوٹو سیشنز پاکستان میں کرانی، اصولی چیزیں نہیں ہیں تو یہاں کیسے اصولی چیزیں آ گئی ان جماعتوں کی؟ نہیں وہ آپ کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم بات تو پھر وہی کریں گے نا جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں اپنے فوٹو سیشنز کے لیے کوئی نہ کوئی بات چلانی پڑے گی کہ میں لیکن آئی شاہ ایم صاحب دا سب آل۔ لیٹر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیٹر تو پھر آیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جماعت کچھ نہیں، یہ جو عالمی جنگ ہی ہے نا پھر۔ نہیں دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، 20 سال سے چودھری شوکت میرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو چودھری شوکت صدر ہے، تسلیم اچھا کر لیں۔ نہیں، اس وقت بھی میرا صدر تھا، اس سے پہلے میاں منیر ملک قاسم صدر رہا، اس سے پہلے میاں منیر صاحب 2 دفعہ صدر رہے، اس سے پہلے نہیں نہیں، میاں منیر صاحب کاف کے صدر نہیں رہے، وہ نون کے صدر نہیں رہے تھے۔ نہیں، مسلم لیگ وہ اس وقت نون اور کاف اکٹھی تھی، کاف بعد میں بنی ہے۔ قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے نا اس وقت بھی تھی، لیکن وہ اچھا نون بھائی کاف چارہ تھا۔ رجسٹر نہیں تھی۔ ہاں نہیں نہیں، جھگڑا اس وقت نواز شریف گروپ یا جو تھا نا یہ دوسرے گروپ اس طریقے سے نہیں تھے، رجسٹرڈ نہیں تھے، مثلا کہلاتے تھے کہ جی یہ نواز شریف کے گروپ کے بندے ہیں، یہ چودھریوں کے گروپ کے، یہ پیر پگاڑا کے گروپ کے بندے ہیں، لیکن رجسٹرڈ نہیں تھے۔ اب انہوں نے پارٹی 2002 میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے یہ رجسٹرڈ ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر رجسٹر کر کے تو انہوں نے اپنی پارٹی چلائی۔ تو میرے ساتھ سب نے کام کیا، کبھی کسی نے چودھری ولایت آپ نے سب نے دیکھا ہے، بلکہ آپ نے مجھے بارہا پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا بالکل میرا صدر ہے، میں نے اس کا استعفیٰ منظور ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، اور تو شاہ صاحب مجھے جب وہ آپ کے استعفے منظور ہی نہیں ہوئے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو یہ خود چودھری شوکت نے کھڑا کیا نا، وہ کہتا جی کہ میں تو توقیر شاہ کو لے کے چلنا ہی نہیں چاہتا چیئرمین۔ نہیں تو شاہ صاحب اصل ہم نے مسئلہ تو جو یہ مارکیٹ میں بات نہیں سنی۔ یہ بالکل یہ بات ہے، اور اسی بات پہ وہ چلیں جھگڑا شاہ صاحب ان کا آپ چل رہا، چونکہ بڑے میرا باخبر ہیں، جو میرا اس نہیں چل وقت رہا۔ اگر دیکھیں خبروں کی حد تک بات کی جائے، اگر خبر دی جائے تو اس وقت کس کو چیئرمین کہا جائے، کس کو ڈپٹی چیف آرگنائزر کہا جائے، یا چیف اپنا کیا نام ہے، چیف وہ کیا کہتے ہیں، چیف پیٹرن کہا جائے، یا کیا؟ یہ تو چیز اب واضح ہونی چاہیے، اب تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے شاہ صاحب۔ راجہ غفور صاحب اسی طرح ساری افواہیں چل رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا کیا گردش کر رہا ہے، کیا کیا بک رہا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جس کا دل چاہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بنا لو، لیکن ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تنظیمات جو ہیں اس کے بڑے آپ کے لیے بہت بڑی سردردی ہوتی ہے، بندے آتے ہیں ان کو لے کے جانا پڑتا ہے، یہ کرنا گورنمنٹ کے، تو یہ چیزیں جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں تو ہے۔ شاہ صاحب یہ جو بات 2 عالمی گروپ بنے ہوئے ہیں، اس گروپ کا فیصلہ تو جو اپنا میں نہیں کر پنجاب کے سکتا نائب صدر ہیں وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چیف کوآرڈینیٹر ہے جس کو ہم نے چودھری شوکت نے بھی اور سب نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ چیف کوآرڈینیٹر ہے راجہ فرہاد، اور تو راجہ فراد اس میٹنگ وقت بلائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا
کہ جتنی زیادہ تنظیمات میں میں ہوں گا میرا جھنڈے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. تو بس وہ یہ سیاست تو میں کیا یہ راجہ گیمیں فراد چلتی صاحب کا بھی خزانہ خالی ہے کمون کی طرح؟ ہیں. لگتا ہے اسی طرح. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مسئلہ اصل میں وہ یہ ہے شاہ صاحب کہ لوگوں میں اجان پیدا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے کلیئر کرنا، چونکہ نہیں سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر شاہ صاحب یہ ساری چیزیں مذاق میں چلی جاتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری مسلم لیگ قائد اعظم جو پہلی ہے اس کے جتنے بھی لیڈران ہیں، طارق مغل ہو گیا، مدثر ہو گیا سینئر نائب صدر، اپنا راجہ طارق ہو گیا جنرل سیکرٹری، اسی طریقے سے کیا نام ہے اپنا عمیر صاحب ہو گئے اسرائیل عالمگیر والے، اسی طریقے سے دوسرے یہ سارے جو ہے. اب میرا گلا بہت زیادہ خراب پھر ہے تو کورونا کی چودھری وجہ سے. شوکت بھی صدر ہوئے نا. تو وہ صدر، تو اس کے بعد اگر وہ خود کہتا ہے جی کہ نہیں، تو پھر کہتا ہے جی کہ میرا ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں آیا، تو پھر میرا سب کا نوٹیفکیشن آ جائے گا تو پھر بات کریں گے. لیکن یہ جب تک نیا نوٹیفکیشن نہیں آتا، پچھلے عہدیدار تو ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم ٹوٹی تو نہیں. اب یہ چیف کوآرڈینیٹر کا کام ہے جو ہم نے نیا چنا ہے، وہ ہے راجہ افراد. اب راجہ افراد کا کام ہے کہ کس وقت یہ ساری میٹنگ کو بلاتا ہے، بندوں کو بلاتا ہے، وہاں بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں. تو اس کے اندر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی کیا ہم ان چیزوں کو لے سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ہم بات کر سکتے ہیں یا کیا. تو وہ اب اگر بات نہیں کرتا تو اس طریقے سے ہونا. دیکھیں نا رومرز ہیں کہ بھائی فلانی پارٹی، اب آپ یہ دیکھ رہے نون لیگ کے اندر 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، بلکہ اب میں نے سنا ہے تیسرا گروپ بھی بنا ہے. شاہ صاحب میں نے نون آپ کی کا تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی نا، ابھی تو کاف کی بات ہو رہی ہے. نہیں، کاف کو میں نے ختم کر دیا کہ کاف کے جو ہماری پرانی ٹیم ہے اس کے کسی کیا کا کاف نون سوائے لیگ میں مرج ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ بھی مسلم لیگی ہیں، ہم بھی مسلم لیگی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم ایک ہی فیملی کے 2 فرد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، مسلم لیگی ہیں. تو مسلم لیگی تو مسلم لیگی ہے، خواہ وہ نون میں ہو یا قائد اعظم میں ہو. تو پھر اس طرح کریں کہ اپنا رومی کو صدر مان لیں، آپ لوگوں کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جو مسلم لیگ ایک جو ہے وہ تو صدر ہے، ان کے پاس تو لیٹر ہے. وہ تو بہت اچھا بیٹا. نہیں، ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ہر پارٹی کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے کام کریں. آپ اپنی ذاتی تنظیمیں جتنی بھی ہیں اور باہر کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے عہدیداروں کو رجسٹر کرائیں، ان کے نام، ان کے ٹیلی فون، ان کے شناختی کارڈ نمبر جو ہیں یہ ہمیں دیں اور اپنے پاس بھی رکھیں ریکارڈ، تاکہ کل کو کوئی جو بات. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا وہ جی اسپین سے یا اٹلی سے کسی نے گالیاں دینی شروع کر دی فوج کو، بہت بری بات. جب انہوں نے پکڑا تو وہ کہنے لگے جی میں نے تو اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو کہا شاہ صاحب ابھی جو کہ چلے ہم آتے ہیں، دوسرے مہمان آنے والے ہیں. شاہ صاحب آپ بتائیں اس وقت کاف کی جو پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ تو پھر مطلب ہے کہ مرزا رحمت، اپنا مرزا رحمت کہہ رہا ہوں، وہ تو نون لیگ کے ہیں. مرزا اظہر بیگ جو ہے وہی تو پھر ریزرو کرتے ہیں، وہی نائب صدر ہے. نائب صدر بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے. دیکھیں وہ پنجاب کا ہے، وہ پاکستان میں اس کا عہدہ ہے، اس کا ڈنمارک کے اندر کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ پاکستان میں پورے پنجاب کا نائب صدر ہے. اور اس کے ڈنمارک کا تو یہ سمجھ لو ایک محلے کی وارڈ بنی ہے یا گجرات شہر سے ایک تنظیم کھڑی ہو گئی ہے، یہ اس طرح ہے. تو پھر شاہ صاحب کوئی فیصلہ سنائیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ فرات کو بولے میٹنگ بلائے، کو خزانہ جو ہے خزانے میں فنڈ دے ان کو بھی. نہیں دیکھیں نا ابھی صدر نے اور اس نے دونوں نے بات کرنی ہے کہ بھائی آؤ بیٹھو. اور جو فراد جو ہے راجہ فرات جو ہے اس نے اس کو کہا بھی ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے. اور اگر وہ چودھری شوکت کو کوئی میرے پہ اعتراضات ہیں تو سامنے بات کرے کہ بھائی مجھے یہ اعتراضات ہے، میں زندگی کے اب اس موڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر وہ یہ مجھے بس اس طرح سمجھتا کہ مجھے وہ اتار کے باہر پھینک دے گا، تو پھر تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ تقی شاہ کے لیے کو نکالنا یہ ناممکن ہے. کیونکہ 3 ماہ تو آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے 27 نومبر پچھلے سال سے آج تک نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری ہو سکے. وہ اسی ہاں تو لیے شاہ صاحب کہ پھر وہ وہی آگے نوٹیفکیشن تک ہی چلی گئی نا. وہی
اسی لیے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک گروپ کو دیتے ہیں تو دوسرے گروپ میں بھی وہی لوگ ہیں. شاہ صاحب اگر آپ نوٹیفیکیشن کی بات کریں گے تو پھر سے ٹوٹلی پھر تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کے پاس ابھی نوٹیفیکیشن ہی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پرانے نوٹیفیکیشن ہے, پھر تو میاں منیر بھی صدر ہیں. نہیں, وہ ہمارے صدر رہ چکے ہیں میاں منیر, اور تو چودھری شکو تو ہیں ادھر. دیکھیں نا, ہاں لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے مجھے پیچھے سے صدر سلیکٹ کیا جائے. پیچھے سے انہوں نے ان کو کہا ہے, سیدھی بات یہ ہے, اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ جائیں واپس ڈنمارک جائیں, جا کے تنظیم سازی کریں, آپ لوگ وہاں پہ تنظیم کریں, اپنے الیکشن کرائیں, اپنا صدر آپ ہیں, ہم آپ کو نامزد کرتے ہیں یا چیف آرگنائزر نامزد کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ ٹیم اپنے مسلم لیگیوں کے ساتھ بیٹھ کے عہدیدار اکٹھے کریں اور ان کے پیپر جو ہیں ڈاکومنٹس ہمیں رسال کر دیں, تو ہم اس کو جو ہے ایکسپٹ کر لیتے. اب یہاں سے ٹیلی فون ہو رہا ہے جی میں فلانا ہوں جی فلانے کو نہیں بنانا, دوسرا کر رہا ہے جی او جی اس کو نہیں بلانا. وہ تانگا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ کیا بات ہے کہ یہاں کوئی سیل لگی ہوئی ہے, اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, آپ مسلم لیگ کی کارکن ہیں, تو آپ سارے بیٹھ کے تو آرام سے کام کریں. اب یہاں پہ جو بھی جا کے اگر چودھری وجاہت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ فوٹو کھنچایا آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو رشتہ دار ہوں, میرے سے تو بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, اور جی میں تو اس کے ساتھ گاڑی کے ساتھ میں بیٹھوں. یہ باتیں نہیں ہوتی. شاہ صاحب میسج آ رہا ہے کہ اپنا جو آپ کے ہیں اپنا چیف صاحب, اپنا راجہ فرات صاحب, وہ میٹنگ کرا رہے ہیں کوئی آج. دیکھیں جی مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں, وہ جس وقت بتائیں گے. میں آپ کو یہ پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سیدھی بات کرتا ہوں اور ڈائریکٹ کرتا ہوں. میں کبھی یہ نہیں بات کو گھما پھرا کر جو ہے نا وہ کرنے کا عادی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سیدھی بات ہے, کل کو لوگ آپ کو یہ نہ کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شاہ صاحب ہمارے پاس تو جو خبر آئے گی وہی کریں گے نا, ہم تو اپنے سے تو کوئی چیز نہیں دے سکتے, نہ کسی کو صدر بنا سکتے ہیں, نہ کسی کو چیف ایڈیٹر بنا سکتے ہیں. کون؟ ہم تو نہیں بنا سکتے, ہم تو خبر ہی دے سکتے ہیں نا. نہیں آپ خبر دیں, خبریں تو ایک نہیں, یہاں پہ تو خبریں 50 ہیں, خبریں تو روز بنتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگلے دن بھی ایک پارٹی کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ چینجز ہوئی ہیں اسی ہفتے کے اندر. تو یہ تو ہر روز جو ہے پارٹیاں یہاں پہ چینج ہوتی ہیں, بنتے ہیں, عہدیدار بدلتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہیں سیاست میں. لیکن جو سیاسی پارٹی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک استحکام ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں پیپل پارٹی ہے, مجیب قریشی صاحب کیسے آرام سے ان کے سارے عہدیدار اڈنسے سے لے کے یونین سے لے کے فیون سے ساری جگہ سب اپنے اپنے عہدیدار جو ہیں وہ پارٹی کے صدر کے ساتھ چلتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ شاہ صاحب وہ بہت چھوٹی جماعت ہے نا, آپ کی جماعت بہت بڑی ہے. دیکھیں بڑی یا چھوٹی کا نہیں, ان کا صدر ہے اس وقت, ملک اسٹیٹ کا جو لیڈر ہے وہ پیپل پارٹی کا ہے. اور اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ چھوٹی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے چاروں صوبوں میں ہمارے کینڈیڈیٹس اور الیکٹ ہوئے ہوئے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو مسلم لیگ کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس کے اندر جو نئے مسلم لیگی آتے ہیں ایک دوسرے لوگ بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے گئے تو آپ لوٹے ہو گئے. اور بھائی لوٹے تو نہیں شاہ ہوتے. صاحب آپ ایسے میچور سیاستدان, آپ کا اب کردار بنتا ہے نا. لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے تو میں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ جہاں میں ایڈوائزر تھا وہاں میں بہت زیادہ بزی تھا, آپ کے سامنے ہے, اور ہم نے اتنی سخت مشکلات میں پھر بھی ایک سیٹ نکالی جو گورنمنٹ کی نظر میں آج بھی وہ کہتے ہیں تجزیہ نگار کے ان کو تو یہ ووٹ پڑھ کیسے گئے, ان کے خیال میں نہیں تھا کہ یہ اتنے ووٹ ان کو پڑیں گے. اسی لیے تو ملک سکندر آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں سب آپ نے کم کیا ہے, آپ نے کیا نہیں کیا سارا دن. میں اور شاہ آپ صاحب رات کو میڈیا 11 تو بجے تک انفارمیشن دیتا ہے نا, میڈیا تو کوئی فریق تو نہیں ہوتا نا. میڈیا پاگل ہے, میڈیا پاگل ہے کہ پاگلوں کی طرح سڑک پہ گھومتا پھرتا ہے کہ جی مجھے یہی بات کرو. میڈیا کے ذریعے تو انسان جو اوپر چڑھتا ہے پاپولر ہوتا ہے, میڈیا کے ذریعے تو انسان کو اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے بالکل ریئیکٹ کیا، لوگوں نے کام کیا، لیکن شاہ صاحب دیکھیں مسئلہ نا، آپ یہ ہے خبر دیتے ہم خبر دیتے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے 5 ہمارے جو وہ اپنا بزرگ سیاستدان ہے، جو صحافی ہیں، کہیں اسلم مہر صاحب پھنس تو نہیں گئے، ہمیں تو یہ بھی پریشانی تھی۔ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اور وہ تو برف میں ایسے گھومتے ہیں جیسے ینگ آدمی جو ہے وہ باہر نکل کے تو برف کے شاہ صاحب کوئی گولے بناتا خزانے ہے۔ کے منہ کھولیں کہ راج افراد میٹنگ بلائیں۔ دیکھیں جی، ایسے میٹنگ کے اوپر کوئی خزانے نہیں کھلتے، ایسے کے اوپر آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کے اندر آتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ٹھیک ہے، ایک میں سوال کرنے لگا ہوں، آخری میں سوال ہے راجہ یہ، صاحب پھر آپ آگے کو دوسری میں طرف آپ کو بڑھتے ہیں۔ ایک بات شاہ صاحب جب خبریں چھپ گئی، مبارک باتیں چھپ گئی، اخبارات میں لگ گئی، تو پھر اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر شاہ صاحب قصور جو ہے نا وہ دیکھنے سننے والوں کا نہیں ہوتا۔ جی، آپ نے بات جو کی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جب تنظیمات میں آپ جاتے ہیں، جب آپ سیاسی ہوتے ہیں تو وہاں پہ پی ڈی ایم گورنمنٹیں بنتی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، فارم 47 بھی ہوتے ہیں، فارم 45 بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ہر جگہ پہ چلتی ہیں۔ تو یہاں پہ اب پاور شو کرنی ہو، سمجھ آ گئی؟ تو شاہ صاحب پھر اس اب کا مطلب ہے کہ 2 صدر، 2 چیئرمین، 2 جنرل سیکرٹری، 2 جو اپنا چیف آرگنائزر، اس کا مطلب یہ 2 گروپ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں پرانے وقتوں میں 70s میں محمد خان صاحب آئے انگلینڈ سے، انہوں نے یہاں پہ میرا خیال میں اخباروں میں بھی آیا تھا، لیکن آتے ہمارے ساتھ تھے، ملک قاسم وغیرہ، یہ سارے جانتے تھے، یہ سعید صاحب جو بھی فوت ہوئے یہ بھی ان کے ہمسائے تھے سب۔ انہوں نے 11 بیٹے یہاں پہ سیٹل کروائے، 11 بیٹے سیٹل کروائے، اور انہوں نے کروا کے تو وہ واپس چلے گئے، اور اس طریقے سے کافی لوگوں نے۔ تو یہاں میڈیا نے کہا کہ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں انگلینڈ سے پاکستانی، ان کے بچے جتنے بھی ہیں گرون اپ بچے ہیں، اور فیملی کی پوری اجازت تھی، آپ 72 تک 72 73 تک آپ اپنی فیملی کو بنا سکتے تھے بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی ایج کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ لڑکیاں ہیں ہی کوئی نہیں ہے، لڑکیاں ہیں ہی کوئی نہیں، اور سارے کے سارے جتنے بھی آ رہے ہیں سارے کے سارے نیو ایئر والی نائٹ کو پیدا ہوئے ہیں، اور سال کا پورا سال ان کا جو ہے اس سے تعلق کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ ہنسی بھی آئی، ہمیں بلا کر انہوں نے سمجھایا کہ ان کو کہو کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ لکھائیں، یہ کیا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں میجورٹی جو ہے یہاں پہ وہ پہلی جنوری کی ان کی ہے، 31 تو شاہ صاحب اس سے کاف کا دسمبر۔ کیا تعلق بنتا ہے؟ نہیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاف میں بھی یہی ہو رہا ہے، اچھا، اب کاف میں بھی یہی ہو جو رہا یہی ہو رہا ہے۔ ہے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا آرام کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا۔ جی اللہ خیر کرے، خدا